الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني هاديا مهديا واهد به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی قابل قدر سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج رجب کی تقریباً 19 تاریخ ہے اور عنقریب یہ 22 رجب تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ اسلام کے آسمان کے روشن ستارے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں جس کے پیچھے چل پڑ کے ہدایت آگے ہوگی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بڑے عظیم انسان ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو کبھی اسلام والوں کے مقابلے میں حالت کفر میں نہیں آئے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ باوجود ان کے والد حضرت ابو سفیان جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، سردار تھے، مقابلے میں آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو کبھی مقابلے میں نہیں آئے اور نبی علیہ السلام کے انتہائی عاشق، محبت کرنے والے، اور نبی علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا اور ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اور ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ
معاویہ کے پیٹ کو علم و حلم سے بھر دے۔ اتنی عظمت و شان والے صحابی ہیں۔ اور یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے ساتھ دو پڑھی ہیں، ان میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ سورہ فتح کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعلق اللہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، کسی میدان میں بھی آپ ہوں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، بدر کے میدان میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ، اور کے میدان میں، خندق کے میدان میں، حنین کے میدان میں، تبوک کے میدان میں، طائف کا میدان ہو یا خیبر کا میدان ہو، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، بلکہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر پیش ہوئے۔ ہر قسم کی قربانی دینے سے کوئی دلیر نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کفار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے ان کے ہم کوئی نرمی نہیں، بالکل سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ پاک سورہ صف میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے وہ ایسی صف بن کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار، ان کے درمیان کوئی دراڑ نہیں آتی ہے۔ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں اتنی جان فشانی سے لڑتے کہ کبھی کوئی کمزوری نہیں دکھاتے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو پھر دوبارہ زخمی شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے، دشمن کو بگا کر۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، کوئی نرمی نہیں۔ اور آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ رحماء بینہم، آپس کا تعلق بڑے رحیم و کریم، رحماء شرفاء کی طرح ہے۔ جس طرح شریف کی جمع شرفاء کے سے مشبہ ہے، تو رحیم کی جمع رحماء، تو صفت مشبہ کے اندر دوام ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی یہ آپس میں رحم دے گئے ہمیشہ کے لیے، ان میں آپس میں کبھی سختی نہیں آتی۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی زخمی پڑے، پانی منگوایا، جب پانی کے پاس پہنچا آگے سے آواز ہے ہر آتش، پیاس لگی ہے، فرمایا کہ آگے لے جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے آگے آواز ہے ہر آتش، اس نے کہا جی آگے لے جاؤ۔ تیسرے کے پاس پہنچا، آگے آواز آتی ہر آتش، چوتھے کے پاس، جب اس کے پاس پہنچا تو وہ ان کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ پھر پیچھے آئے، تیسرے کے پاس آئے، وہ بھی جا چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی جا چکے تھے، پہلے کے پاس پہنچے وہ بھی جا چکے تھے۔ آپ دیکھیں یہ حالت ہے، زخمی پڑے ہوئے، سخت پیاس ہے، لیکن یہاں بھی وہی تُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی، تو نبی علیہ السلام نے تربیت کی
کی تھی، اس لیے رحماء بینہم، آپس میں بالکل رحیم و کریم تھے۔ اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب تو ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، فرمایا کہ ایمان کی روشنی ان کے چہروں سے نمایاں ہو، یعنی صحابہ کرام عبادت کس قسم کی کرتے ہیں؟ رکوع سجدہ کرنے والے ان سے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک ہوں گے، لیکن یہ رکوع اور سجدے اس انداز کے تھے کہ اللہ نے آپ کے کلام کا حصہ بنا۔ قیامت تک اللہ کے اس کلام میں ان کے رکوع اور سجدوں اور اللہ کی رضا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کا تلاش کریں گے، پڑھا پڑھاتا جائے۔ قیامت تک لوگ جب تک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو سورہ فتح کی جب تلاوت ہوگی تو صحابہ کرام کے رکوع اور سجدوں اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کا تلاش کرنا یہ ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ اس قدر اخلاص والی عبادت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی گواہی خود ان کے چہرے دے دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تابعین کے مجمع میں جب کوئی صحابی تشریف لاتا تو وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا تھا، ہر شخص چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اللہ نے ان کے چہروں کو نمایاں کیا ہوتا، اور جس شخصیت کی آج ہم زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اتنے عظیم شخص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے والوں کے اندر شامل فرمایا، یعنی خود وحی کے لکھنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کرام اور بارگاہ کہ وہ عزت والے اور نیک وکار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ شرف ان کو عطا فرمایا کہ وہ وحی جب اترتی تو نبی علیہ السلام ان کو بلا کر ان سے لکھواتے، اور اسی طرح اگر دوسرے ممالک میں بادشاہوں کو خط لکھنے ہوتے تو وہاں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور یہ نبی علیہ السلام کے حکموں کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے، نبی علیہ السلام کے یہ سالے ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کوئی اگر بات کرے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ اونچی شان ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ سے پوچھیں، ان سے جب کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں، ذرا تجزیہ کر دیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعی ہیں اور انتہائی منصف خلیفہ تھے، جن کے دور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، دینے والے بہت تھے لیکن دینے والا نہیں، آج تو لینے والے بے شمار ہیں، دینے والے کام ہو گئے، لیکن ان کا یہ ایسا دور تھا
جس میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب ایسا حکمران ہو جو بیت المال کو اپنا ذاتی مصرف نہ سمجھتا ہو، تو پھر جو ہے نا وہاں ہر طرح کی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال انتہائی عادل، انتہائی نیک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ، فرمایا کہ تو تقابل کرنا چاہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شرکت کی، آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے جو گرد اٹھی اور وہ اس گھوڑے کے ناک میں جا کر پڑی، وہ گرد بھی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تو اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جائے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پہنچ سکتے۔ صحابی ہوتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایمان میں زیارت کی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو سے دیکھا ہوتا ہے، آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے، تو اس کے درجے کو چاہے وہ کتنا بڑا بھی نیکوکار ہو جائے اور اس جیسے ہزاروں کروڑوں بھی مل جائیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس کے جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی اتنا عظیم درجہ اللہ پاک نے صحابی کو عطا فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گورنر کا احتساب کیا کرتے تھے، گورنر تبدیل کر دیتے تھے، لیکن جب حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنایا تو تا حیات تبدیلی نہیں کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا اعتماد تھا۔ اور وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں آپس میں فرقہ بندی نہ کرنا، اس فرقہ بندی سے، گروہ بندی سے بچنا، اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو معاویہ شام کے اندر موجود ہے اور تم ایسا نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس قدر اعتماد، اس قدر، اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے سنائی کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہادی مہتدی بنا، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، اور ان کے ذریعے سے امت کو جو ہے ہدایت عطا کرنا۔ تو در حقیقت یہ چیزیں ہمیں ہمارے اپنے اسلاف اکابرین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس تاریخ کو، کس صحابی کی وفات ہوئی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ گزشتہ مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 تاریخ کو ہوئی تھی۔ ابھی آنے والی 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، تو ان کے کارنامے ہمارے ذہن میں ہوں گے، ہم پڑھیں پڑھائیں گے، اپنے اولادوں کو بتائیں گے، تو یہ چیزیں پھر ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوں گی۔ اگر ہم غیروں کے تذکرے کرتے رہیں گے، آپ نے اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم کامیابی کرنی آتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ شغف ہونا چاہیے، اس چیز کے ساتھ ہمیں ایک تعلق ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کیا تھے اور ان کے کیا کارنامے تھے، تو پھر محبت بھی بڑھے گی، اور جب ان کی محبت آئے گی تو پھر اللہ راضی ہوگی، تو اللہ راضی ہوگی تو بس سب کام ہو جائیں گے۔ اصل مقصد یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائیں۔ تو بہرحال ان کے ٹائم کی قلت ہے، کچھ میں لیٹ آ گیا،
تو اس لیے بہت کچھ کہنا تھا لیکن نہیں کہہ سکا. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور نماز کے بعد ایک معذور ہے, اس نے کوئی اپیل کی ہے تو جتنا آپ سے ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کرنا. واقع اللہ
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحموا أمتي بأبي بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حاجی بھائیوں پریشان ہوں، قاری صاحب نے اپیل کی ہے، میرا بھائی بیمار ہے، فالج کا مریض ہے، ساتھ والی مسجد میں ہے، 14 تاریخ کو میری بہن کی رخصتی ہے، مہمانوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کھانا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. یا اللہ ہم ابھی مسجد میں یا اللہ محل آپ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی عبادت کی، نماز ادا کی، خود کا سنا یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. اس کے اندر غلطیاں خدا ہی یا اللہ جس قدر بھی ہوئی اللہ اپنے جناب سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اس کا اپنی رحمت کے ساتھ یا اللہ بھرپور ثواب عطا فرما. یا اللہ ہمیں اسی طرح 5 وقت مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مساجد میں رونقیں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ لگاؤ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحابہ کرام سے کلی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ان کے جیسا شوق شہادت جذبہ ایمانی عطا فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی مشکلات حل فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان آ گئے ہیں تمام کی پریشانیوں کو حل فرما. یا اللہ ابھی ترکی میں زلزلہ ہے، یا اللہ ان کا شدید نقصان ہے، یا اللہ ان کے نقصان کو بھر دے. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اسلام کے ساتھ لگاؤ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.